کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور وہ کون سی چیز ہے جو اولاد کو اپنے ماں باپ کے مشابہ کرتی ہے؟ اگر نہیں تو وہ آج آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے جان سکیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ایک جگہ درختوں سے پھل چن رہے تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کا حال سنا۔ وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، دوسرا یہ کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا کہ وہ جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے کھائیں گے، اور تیسرا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اولاد کو ماں باپ کے مشابہ کرتی ہے، یعنی اولاد کی شکل و صورت کے اعتبار سے جو کبھی باپ کے مشابہ ہوتی ہے اور کبھی ماں کے مشابہ، تو اس کا کیا سبب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل نے ان سوالوں کے جواب سے مجھے آگاہ کیا ہے، اور وہی تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت کی پہلی علامت تو وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف جمع کر لے گی، اور جنتی جنت میں سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ ہوگا، یعنی مچھلی کے جگر کا وہ حصہ جو جگر سے علیحدہ لٹکتا ہے اور جو مچھلی کا لذیذ ترین جز ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اولاد میں ماں باپ کی مشابہت کا سوال ہے، تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو مرد اولاد کو اپنی مشابہت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو عورت اولاد کو اپنی مشابہت کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے اپنے ان سوالوں کے جوابات سن کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ بن سلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہود بڑے بہتان تراش لوگ ہیں، اگر ان کو میرا مسلمان ہونا معلوم ہو گیا تو مجھ پر جھوٹے الزامات لگائیں گے، یعنی ان کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرے بارے میں کچھ پوچھیں گے، وہ مخالفت پر اتر آئیں گے اور مجھ پر بڑے بڑے الزام لگائیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو میرے اسلام کی خبر ہونے سے پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھ لیں جو کچھ پوچھنا ہے۔ چنانچہ اتفاقاً یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اسی وقت کچھ یہودی مجلس نبوی میں آئے اور عبداللہ بن سلام ایک گوشے میں چھپ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہم میں سب سے بہترین آدمی ہیں، ہم میں سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے، یعنی عبداللہ بن سلام نہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں علمی، اخلاقی اور سماجی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے سردار ہیں، بلکہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی ہم ان کو فضیلت دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا، پھر یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام اگر مسلمان ہو جائیں تو کیا تم لوگ بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ اس کو اسلام سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے کہ اچانک عبداللہ بن سلام ان کے سامنے آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے یہ سنتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص تو ہم میں بہت برا اور بدترین شخص کا بیٹا ہے، اور ان میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہی وہ بات ہے جس سے میں ڈرتا تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان سے میرا حال پوچھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قوم کیسی دوغلی اور جھوٹی ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول سے زنا ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ ان کے لیے حضور نے کیا سزا تجویز کی، اس کا مکمل واقعہ ہماری ایک ویڈیو میں ذکر ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔